السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ لیکن دیش میں جو گندگی، جو سوچ چل رہی تھی، اس سوچ کے اوپر سپریم کورٹ تو پابندی لگایا۔ ہمارے مساجد کو، ہمارے درگاہوں کو، ہمارے یہ غوث اعظم دستگیر کے چھلے جو روڈوں میں رہتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ گندے نظریے سے دیکھ رہے تھے کسی طریقے سے ہمارے پورے عبادت گاہوں کا صفایا کیا جائے، دیش میں ہندو راج قائم کیا جائے۔ اب کون سا راج ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہندو راج نہیں تو کون سا راج ہے یہ؟ ہاں، گندگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، کیا راون راج ہے؟ ہاں، یہ اتنی گندگی پھیلانے کی چکر میں ہے یہ لوگ۔ لیکن ہم سراہنا کریں گے نئے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو قابل دید جو بیان دیا ہے، جو ڈیسیشن دیا ہے، جو ججمنٹ دیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ حالانکہ نئے ابھی بیٹھتے ہی انہوں نے پورے دیش کے لیے ایک اچھا میسج دے دیا، اور تمام جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں، سارے ہائی کورٹس کو ایک بات بتا دی کہ پہلے جانچو، پڑتال کرو، اس کے بعد کوئی سروے کا فیصلہ دو۔ ایسا من مانے سے وہ مت کرو، یہ چیزیں تم لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ کہنا ہی کافی تھا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ نہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ جس طریقے سے سنبل مسجد کا جو حادثہ پیش آیا، وہ سروے کو لے کر ہی تھا۔ جو ہمارے کچھ بچوں پہ ناراضگی، کچھ لوگوں میں ایک، کیونکہ بابری مسجد کا گھاؤ ابھی تک بھرا نہیں، بابری مسجد کا گھاؤ ابھی تک بھرا نہیں، یہ تازہ کرنے کی کوشش کرے یہ لوگ۔ دیکھ لیے کیا ہوا، یہ صرف دیش کے امن و امان کو غارت کرنا، دیش کی یکجہتی کو بدنام کرنا، برباد کرنا، ان کے یہ پہلاؤ ہے، یہ سوچ ہے ان کی۔ ان کو دیش یا دیش واسیوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ کچھ وہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ابھی سنبل کا جو فیصلہ نکل کر آیا ہے اجمیر شریف کا، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا، وہ بھی بہت بہترین ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا۔ پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں، جس طریقے سے سنبل مسجد کے لیے تقریباً ہمارے 6 جانے شہید ہوئے ہیں، 6 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے نام پر بھی ہمارے چندہ مافیا، خاص کر حیدرآباد سے جا کے جو لوٹنے کی جو کوشش کرے، ان کے اوپر بھی کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ کیونکہ اب ان کا فلسطینیوں کی جانوں کے اوپر، فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر وہ سودا کرے، وہ لوگ گھنونا کام کرے، گندا کام کرے، نیچ حرکت کرے۔ یہ کرتے کرتے اب ان کے ارادے اتنے بلند ہو چکے ہیں، اتنا کرنے کے بعد بھی یہ لوگ باہر گھوم پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیا ان لوگوں کو جو ہے سنبل مسجد کا ملا، اس کے نام پہ، وہ لاشوں کے نام پہ بھی کھیلنے کی ناکام کوشش کرے۔ ایک لنک بھی آئی ہوئی ہے میرے پاس ABP نیوز کی، جس طریقے سے خلاصہ کیا گیا وہاں پہ کہ تقریباً جو بھی گئے ہیں لوگوں میں نام کسی کا لے کر وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہے سو اللہ تم کو توفیق دے، اللہ تم کو ہدایت دے نیک اور سچ راستے پہ چلنے کی۔ ابھی تو مردوں کے نام پہ کھانا بند کرو۔ ہاں، کئی کے لیے کمائی کا دوسرا ذریعہ نہیں ہے تمہارے پاس، کئی کے لیے یہ حرکتیں کر کے، کئی کے لیے معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کا اعتبار مدد کرنے سے اٹھ جائے گا، کسی کو مدد ضرورت مند بھی مارا جائے گا۔ تمہاری اس نیچ حرکتوں کی وجہ سے جو مستحق ہے اس تک بھی نہیں پہنچے گی یہ مدد۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، بس ہمارے لوگوں کو بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ کس کو دینا ہے، کہاں تک جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں کیا کچھ چل رہا ہے۔
اس کے باوجود بھی جو ہے سو ان کی باتوں پہ اعتبار کر کے اگرچہ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود گنہگار بن رہے ہیں. ان کو گنہگار بنانے میں بھی اور ان کا ساتھ دینے کے برابر ہو گئی. اگرچہ آپ کو کرنا ہی ہے تو بھائی اگر آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے جا کے ان لوگوں سے مل کے ان کو کرنے دو. آپ کسی کو ذریعہ کیوں بنا رہے ہیں؟ بنا کے ان کو بھی خراب کر رہے ہیں. ان کے منہ کو خون لگا دیے ہوئے آپ لوگ ایسے ہو گئے ہوئے وہ لوگ. میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اب جیسے ایک مسجدوں کے نام پہ بھی دھندا کر رہے ہیں یہ لوگ. شہیدوں کے فلسطینی شہیدوں کے نام پہ معصوم جانوں کے نام پہ کرے. ہاں اس کے بعد اب پھر یہ تو آخر تماشا کب تک بنتے رہیں گے؟ کرتے کوئی ہے اور ساروں کے اوپر سے اعتبار نام کی چیز ختم ہو جا رہی. جو اچھا کام بھی کرتے ہیں ان کے اوپر سے بھی ختم ہو جا رہی. ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو، ابھی سنبل مسجد کا جو ایشو ہے جس طریقے سے ابھی سپریم کورٹ نے جو سروے جو دوسرا ہونے والا تھا اس کے پر روک لگا دی ہے، پابندی عائد کر دی ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگرچہ اس کے باوجود بھی اگرچہ تم کو وہاں کا لوکل کورٹ اگرچہ اس کی اجازت دیتا ہے کرتے ہیں تو بھی مت کریے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اور دوسری چیز ان تمام کورٹوں کو بھی ایک چیز میسج جا چکا ہے، یہ میل جا چکا ہے کہ یہ چیزیں تم لوگ پرمیشن مت دو تاکہ شہر کا امان غارت نہ کرے آپ لوگ. اور دوسری چیز اور جو سنبل مسجد میں جو حادثہ پیش آیا، جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے لیے، اور دوسری چیز جو بچوں کو زبردستی گرفتار کر کے لے گئے گھروں پہ سے اٹھا کے، حالانکہ ہر دو طبقے کے تھے وہاں پہ، لیکن سی سی کیمرے خالی یہ بچوں کی نشاندہی کرے. یعنی سمجھ سکتے آپ لوگ یہ بہت بڑا گیم ہے بھائی، بہت بڑا پلان کے تحت کام انجام دیتا. کون سا بھی کوئی ایسی چیز بغیر منصوبے کے بغیر پلان کے نہیں ہوتی ہے. اب کیا ہے، بولنے والوں کی زبان دکھ کے آتی ہے کیونکہ ڈنکی کی چوٹ پہ بول دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو سچ بولنے میں اور گھنونی چہرے بے نقاب کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی. جو ہونا ہے سو ہوتا، کیونکہ میں کہتے بھی آ رہا ہوں شروع سے، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے. موت سے کون بچے جو ہم بچیں گے؟ اسی لیے اپنے اعمال سنبھالو، نمازوں کی پابندی کرو، اعمال کو مضبوط کرو تاکہ تمہاری پوچھ تاچھ میں کمی ہو سکے. بہرحال بات تو کڑوی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. تو آپ لوگوں کا یہی کہوں گا میں، ابھی جو بھی ہے چاہے جی سی سی سے او آئی سی کے کچھ ممالک بیچ میں آ چکے ہیں سنبل مسجد کے، جس طریقے سے وہاں پہ جو کام ہوا اور جو بچوں کو گرفتار کیا گیا وہ بچوں کو جلد سے جلد چھوڑنے کی بات چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کل میں وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا اور وہ بچوں کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا. ان کو کوئی نانی ماں کی کھیر نہیں ہے یہ، سمجھے نا؟ تو نانی جان کی کھیر نہیں ہے جو کھانے کو چاٹنے کو ملتی تھی. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.